اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا،
اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ذرا سوچیں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف پڑھنے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بلکہ میرے اللہ آپ تو اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج اس علی پبلک اسکول کے گراؤنڈ میں، اس چوگان میں، اے اللہ کیسے کیسے تیرے بندے آئے ہیں، کیسی کیسی تیری بندیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اہل دل علماء ہے، صلحاء ہے اور نوجوان ہیں، اور پھر میرے اللہ تیرے دین کی نسبت پر تیری راہ میں بسترے اٹھا
اٹھا اٹھا کر چلنے والے آج تیرے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اس وقت عالم اسلام بڑے خطرات سے گزر رہا ہے، اور اے اللہ دنیا کا مسلمان قسم قسم کے حالات میں پھنسا ہوا ہے، خاص کر کے میرے اللہ اس بھارت کا مسلمان، بھارت کا مسلمان، اور اے اللہ بھارت میں بھی کشمیر کے جو حالات ہیں، کشمیر کے جو واقعات آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، اے پروردگار عالم، نہ مسلمانوں کے جوان محفوظ ہے، نہ بہو بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اے رب کریم، ایسے حالات میں تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا، تو ہی نصرت کرنے والا، اور ہمارا یقین ہے اے پروردگار عالم کہ جب بھی شدادوں نے سر اٹھایا ہے، جب بھی فرعونوں نے سر اٹھایا ہے، اور جب بھی وقت کے نمرودوں نے سر اٹھایا ہے، اے اللہ تو نے ان کو ہلاک کیا ہے، تو نے ان کو تباہ کیا ہے، تو نے ان کو برباد کیا ہے۔ آج پھر میرے اللہ کچھ لوگ فرعون بن چکے ہیں، شداد بن چکے ہیں، نمرود بن چکے ہیں، اور پوری طرح اے اللہ ظلم ڈھانے پر آ چکے ہیں۔ اے رب کریم، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی التجا کرتے ہیں، وقت کے ان ظالموں کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، اور اے اللہ اگر آپ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ہے، اللہ انہیں ہلاک فرما دے، انہیں تباہ فرما دے، انہیں برباد فرما دے، اللہ انہیں مہلک بیماریوں میں مبتلا کر دے، انہیں مہلک بیماریوں میں ہلاک فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اس وقت برسات کا موسم ہے، برسات کے ایام چل رہے ہیں، لیکن دور دور تک اے اللہ نظر آ رہا ہے سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، اور اے اللہ بادل نہ بن رہے، نہ پانی برس رہا، نہ برسات آ رہی ہے۔ خاص کر کے مراتھ وارہ کا یہ علاقہ اے اللہ بہت پریشان ہے، لوگ بہت پریشان ہے، اللہ بہت پریشان ہے، بس تجھ سے التجا کرتے ہیں اللہ رحمت والی برسات عطا فرما دے، عافیت والی برسات عطا فرما دے، برکت والا پانی عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم، اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کن کے کیا مسائل ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، کیا بیماریاں ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمیں ہمارے گھروں میں جو بیچارے بیمار چل رہے ہیں، اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ بھارت بڑا پیارا ملک ہے، اور ہمارے بزرگان دین کی قربانیوں نے اے اللہ اس ملک کو سر سبز و شاداب کیا ہے۔ بس ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، اس بھارت کی حفاظت فرما لے، اسے امن کا گہوارہ بنا لے، بھائی چارے کا گہوارہ بنا لے۔ اے اللہ جس اسکول میں ہاتھ پھیلائے، اس اسکول کی ترقیات کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ اس اسکول کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آگے کے جو مسائل ہیں، تمام مسائل کو اپنے فضل سے آسان فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں اور پریشانیوں سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا اور ان کے فرزند ارجمن اور جتنے بھی یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والیاں جتنے بھی ہیں، اور جو بھی اس ادارے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے خدمات کو قبول فرما، اور جب بھی کوئی کام دین کا لے کر چلتا ہے، اے اللہ حالات بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں،
کچھ لوگ باتیں کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بس ہم آپ سے التجا کرتے ہیں شریروں کی شرارتوں سے، فتنوں کے فتنوں سے اور حاسدین کے حسد سے اے اللہ حضرت مولانا اور اس اسکول کی اور ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ مالک یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ، تابعین، تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں اور ان ہاتھ پھیلانے والے مرد و عورتوں میں مالک جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا، مالک ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔